السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اس لیے میری باتوں کو بہت ہی توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کریے گا، کیونکہ ساری ویڈیو آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری باتوں سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور ہماری اس ویڈیو سے انشاءاللہ ایک بہت ہی بڑا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک کنفیوزنگ رہتی ہے کہ لنگ کی سائز موٹی اور لمبی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب سارے لوگ اس کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں، اور بعض حکیم سوشل میڈیا پہ آ کر چلا چلا کے کہتے ہیں کہ نبض بڑھتا نہیں ہے نہ موٹا ہوتا ہے، جو قدرتی سائز ہے وہ اسی سائز پر محدود رہتا ہے۔ میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ شاید ان کے اندر علم کی کمی ہو، یا وہ اس ریلیٹڈ انہوں نے تعلیم ہی حاصل نہ کی ہو، اور اس پر ان کا ریسرچ نہ ہو کہ لنگ کی سائز بڑھتی ہے کہ نہیں۔ مثلا ایک بالشٹ آپ ربڑ لے لیں، تو ربڑ کو آپ رکھ دیں اور اس کو دیکھتے رہیں تو اس کی سائز بڑھے گی نہیں، جیسا رکھا ہے وہی سائز کی رہے گی۔ لیکن اگر اس کو آپ تانیں گے تو وہ لمبا ہوگا، وہ موٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے لنگ کی سائز، نبض کی سائز بڑھتی ہے اور موٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی شکل میں، مثلا وہ نارمل حالت میں آپ کو بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی نارمل سائز اس طریقے سے ہے تو اسی طریقے سے ہی وہ رہے گا، لیکن جب اس میں ٹیٹنس آئے گا، جب اس میں اچھی خاصی بلڈ پریشر سپلائی ہوگی، اس کے اندر طاقت آئے گا، اس کے اندر قوت آئے گی، تو اگر وہ 3 انچ کا ہے تو حقیقت میں وہ 4 سے 5 انچ کا بھی ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں پتا ہے، لوگ تیل وغیرہ بنا کے تو دے دیتے ہیں، لیکن لگانے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے۔ میری باتوں سے آپ اتفاق رکھیں، انشاءاللہ اگر آپ اس کا تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ لنگ کی سائز لمبی بھی ہوئی آپ کی اور موٹی بھی ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں میری، کہ تیل کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی سا بھی تیل ہو، میں ابھی آپ کو ایک تیل بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر اس تیل کو آپ نے یوز کیا 15 دن کے اندر میں، اگر آپ کا 4 انچ کا ہے تو انشاءاللہ 5 انچ کا ہو جائے گا، اگر 6 انچ کا ہے تو انشاءاللہ 7 انچ کا ہو جائے گا، لیکن کھڑا ہونے کے بعد، ٹائٹ ہونے کے بعد، نارملی حالت میں نہیں۔ سب سے پہلے یہ طریقہ سن لیں، اگر آپ کوئی سا بھی تیل استعمال کر رہے ہیں تو لوگ اس میں بہت بڑی بیوقوفی کر دیتے ہیں، اور شاید کچھ فراڈیا قسم کے حکیم ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تیل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آپ میری باتوں کو غور سے سنیں کہ تیل کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ مثلا یہ نبض ہے، تو تیل کبھی بھی آپ اپنے آگے کیپ پر نہ لگائیں، یہاں پر تیل کبھی بھی نہ لگائیں، ورنہ فائدہ کے بجائے آپ نقصان اٹھا لیں گے۔ نیچے، یعنی نیچے جہاں نسیں ہوتی ہیں وہاں پر بالکل تیل نہ لگائیں۔ ہاں اگر تیل رش کے نیچے آ جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مساج نہیں کرنا ہے، نیچے اور آگے مساج نہیں کرنا ہے، اوپر اور سائیڈوں میں، دونوں سائیڈوں میں۔ کوئی سا بھی تیل آپ استعمال کر رہے ہو، تلا ہو یا کوئی کریم ہو، تو لگانے کا طریقہ یہی ہے، اوپر اور سائیڈوں میں لگائیں اس کو۔ لگانے کے بعد، اور ہمیشہ آپ رات کو لگائیں، یا اگر آپ کی ڈیوٹی رات کی ہے یا صبح کو آپ سوتے ہیں تو آپ صبح کو لگائیں، لیکن جب بھی لگائیں سوتے وقت میں لگائیں، اور لگاتے وقت آپ اس کو اچھی طریقے سے دھل لیں اور ٹیسو سے پوچھ لیں، اس کے بعد لگائیں۔ لگانے کے بعد جب سو جائیں اور سو کے اٹھیں تو اس کو پھر اچھی طریقے سے دھل لیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ تیل کے استعمال کے دوران جب تیل لگا لیں آپ تو کھلا کپڑا پہنیں، جیسے لنگی ہوا، ٹوال باندھ لیں، یا بڑا والا جو چڈھا آتا ہے اس کو پہن لیں، یا سلوار پہن لیں۔ کوئی ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ لوور یا ٹائٹ انڈر ویئر بالکل بھی نہ پہنے اس دوران جس وقت آپ تیل لگائے ہوں۔ اور تیل لگانے کے بعد اگر آپ کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل آپ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کام کریے گا، اگر آپ کو آزمانا ہے کہ نبض کی سائز موٹی اور لمبی ہوتی ہے کہ نہیں، تو میرے باتوں کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ آپ صرف دو جاوا لہسن لیں، یعنی لہسن کی پوٹی کو نکال لیں، صرف 2، اور 2 لونگ لے لیں، اور 1 تیز پتہ لے لیں۔ تیز پتہ کو چھوٹا 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 کاٹ لیں، اور تھوڑی سا بارود، یعنی برادے والی جھسوا کی راکھ آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا۔ انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش والوں کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا۔ 2 لہسن کی پوٹی لیں، چھوٹی چھوٹی، ایک نکال لیں اس میں سے، اور 2 لونگ لے لیں، ایک چھوٹے سائز کا تیز پتہ لے لیں،
اور تھوڑا سا برادے والی جھسوا کی راکھ لے لیں، اور زیتون کے تیل میں یا کڑوا تیل میں بہتر یہ ہوگا کہ اگر بالکل پیور اگر آپ کو کڑوا تیل مل جا رہا ہے، سرسوں کا تیل مل جا رہا ہے، یعنی سرسوں، کڑوا سے مراد سرسوں کا تیل، تو آپ ان سارے چیزوں کو اس میں ڈال دیں، یعنی 3 چمچ کڑوا تیل لیں سرسوں کا، کسی اچھے سے کٹوری میں یا پیالی میں جس میں بھی آپ گرم کرنا چاہ رہے ہوں یا کڑھائی میں 3 سے 4 چمچ بس ڈالیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں 2 لہسن ڈال دیں، 2 لونگ ڈال دیں، تیز پتہ کاٹ کے ڈال دیں، اور تھوڑا سا 1 چٹکی جسوا کی راکھ ڈال دیں، اور اس کو خوب جلا لیں۔ جلانے کے بعد اس کو سوتی کپڑے میں نکال کے خوب اچھے سے اس کو نچوڑ لیں۔ ایک ہی بار بنانا ہے آپ کو، شاید یہ 1 ہفتہ 10 دن چلے گا، اس کے بعد پھر سے آپ بنائیے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 مہینہ یوز کرنا ہے۔ تو اس کو اچھے سے نچوڑ کے کسی بوتل میں رکھ لیں، جتنا میں بتایا ہوں اتنے ڈالنا ہے، ایسا نہ کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے کا لا کے ساتھ 2 4 لہسن لگا دیں، آپ فائدہ کے بجائے نقصان اٹھا لیں گے۔ تو آپ کو 2 لہسن لینا ہے چھوٹا چھوٹا، 2 لونگ لینا ہے، 1 تیز پتہ لینا ہے، اور چٹکی بھر آپ کو جھسوا کی راکھ لینی ہے برادے والی۔ اس کو خوب پکائیں، اور جس طریقے سے میں نے طریقہ بتایا ہے آپ لگائیں، انشاءاللہ۔ پہلے آپ اپنے نبض کو ٹائٹ کر لیں، کرنے کے بعد اس کی سائز کو ناپ لیں، اور یہ تیل لگانے کے 15 دن کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا فولادی بدلاؤ اس میں آیا ہے کہ آپ سارے حکیموں کو ریجیکٹ کر کے میرے باتوں کو تسلیم کریں گے۔ ہاں، کچھ لوگوں پہ یہ فارمولا اثر نہیں کرے گا، کچھ لوگوں کے اندر بیکٹیریا کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر سوگر کی وجہ سے بہت، یعنی سوگر والی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سوگر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اس میں ضعیفن آ جاتا ہے، تو ان کو بھی یہ فائدہ نہیں کر سکتا ہے، خواہ کر بھی سکتا ہے۔ باقی 60% لوگوں کو یہ ضرور فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور میرے پاس ایک ایسا معجون ہے جس کا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہ دیسی طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے، تو ٹائمنگ کے لیے اور نبض کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور الحمدللہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی اس پہ جو اس کو یوز کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا رزلٹ 100% صحیح آ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو اس کو سوگر ہو یا کوئی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی عمر 63 سال تک ہو، 18 سال سے لے کے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو یہ تیل میں آپ کو بتایا ہوں اس کا یہ ہدیہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے یا نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ایک بہت ہی بڑا فارمولا میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، لیکن میرا فارمولا اتنا سستا نہیں کہ میں ایسے ہی 2 4 لوگ کو بتا دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کر دیں۔ شرم نہ کرے کہ ہم شیئر کر رہے ہیں تو ہماری فیملی والے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا شیئر کر رہا ہے۔ سچ بتاؤں کہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کا بھی فائدہ ہو گیا تو اس کی دعاؤں کے حقدار میں آپ بھی آ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔